کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ہم کون تھے، ہم کیا ہیں، ہمیں کیا ہونا چاہیے تھا؟ ہمارے ماضی کی سطوت، ہمارے اسلاف کی اخلاقیات و روایات، ہمارا علمی ورثہ جسے ہم کھو چکے ہیں، اس عظمت رفتہ کی بحالی کے لیے دیکھیے پروگرام نمود سحر۔ This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, Muslim Group of Schools and Colleges, Al Kareem Builders, and Al Ghafoor Beverages. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر محمد حسین آزاد، مکس نیوز کے پروگرام نمود سحر کے ساتھ۔ ناظرین، ماہ محرم کا آغاز ہو چکا ہے۔ ماہ محرم میں واقع کربلا اس سے متعلقہ ہے، جس میں امت مسلمہ کو ایک بہت دردناک سانحے سے گزرنا پڑا۔ آج اس موضوع کے حوالے سے آپ کی خدمت میں پیش ہیں، میرے ساتھ تشریف فرما ہیں علامہ سعید احمد فاروقی، جناب خطیب ہیں شاہی مسجد توتلا والی ملتان کے، اور آپ کا ایک اور منفرد حوالہ ہے کہ آپ منہاج القرآن کی علماء کونسل کے صدر ہیں جنوبی پنجاب کے، اور ماشاء اللہ منفرد خطیب ہیں، اور آپ کے والد ایک بہت بڑے عالم دین بھی تھے اور خطیب الاثر تھے، اور آج تک ان کی خطابت کو ہم لوگ یاد کرتے ہیں، بالخصوص جنوبی پنجاب کے لوگ۔ اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں ڈاکٹر تراب الحسن سرگانہ، شعبہ تاریخ، بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی ملتان، ماشاء اللہ دانشور ہیں، پی ایچ ڈی آپ کی ہسٹری میں ہے، تصوف سے آپ متعلقہ ہیں، چشتیہ مسلک سے آپ کا تعلق ہے۔ میں دونوں کو مکس نیوز میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور آغاز کرتا ہوں علامہ صاحب آپ سے کہ یہ ماہ محرم جو ہے ایک امت مسلمہ میں ایک بہت بڑا سانحہ اس مہینے میں گزرا، تو میں آپ سے سب سے پہلے یہ گزارش کروں گا کہ اہل بیت کے حوالے سے ناظرین و سامعین کو جو ہے وہ تھوڑا سا متعارف کرا دیں، اور اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، صدق اللہ مولانا العظیم۔ سب سے پہلے میں مکس نیوز کی پوری ٹیم کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں کہ محرم کے حوالے سے جس مہینے میں سیدنا امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بے مثال قربانی پیش کی، اس حوالے سے ایک خوبصورت پروگرام کا انعقاد کیا تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ خاندان نبوت کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے۔ بلا شبہ قرآن مجید میں اہل بیت کا ذکر کیا گیا۔ اہل بیت کے لغوی معنی ہیں گھر والے، لیکن شریعت کی اصطلاح میں اہل بیت اسے کہا جاتا ہے جو دامن نبوت میں آئے۔ بالخصوص اس میں اللہ رب العزت نے آیت مقدسہ پیش کر کے تمام مفسرین نے اس کے لیے یہ ارشاد فرمایا کہ اس میں خاندان نبوت میں اہل بیت میں
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات بھی ہیں، مگر خاص طور پر وہ شخصیات جن کو سرکار نے اپنے دامن میں لے کر اور ہاتھ اٹھا کر یہ کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، کہ یہ میری آل ہیں. اور وہ کون ہیں؟ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، حضرت سیدنا امام حسن علیہ السلام، حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام. ماشاء اللہ. خاندان نبوت کے یہ 4 ایسی شخصیات جنہیں عرف عام میں اہل بیت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے لیے سرکار نے فرمایا علی منی و انا منہ، اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے لیے کہا الفاطمہ بدات منی. بے شک. اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسین کے بارے میں بڑی معروف حدیث ہے. سرکار نے فرمایا سر سے لے کر سینے تک جس نے مجھے دیکھنا ہو وہ امام حسن کو دیکھے، اور سینے سے لے کر پاؤں تک جس نے مجھے دیکھنا ہو وہ میرے حسین کو دیکھے. سبحان اللہ. اور یہ اہل بیت ایسی ہے قیامت تک الحمدللہ احادیث مبارکہ ہو. قرآن مجید میں ایک اور مقام پر بھی ان کی محبت کا ذکر بھی آیا کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اے پیارے حبیب، آپ اپنے صحابہ سے کہہ دیجئے میں اپنی تبلیغ کا صلہ یہ نہیں مانگتا کہ تم مجھے دولت دو، مجھے کوئی دنیاوی مال و اسباب دو، بلکہ قرآن نے واضح الفاظ کہے الا المودۃ فی القربى. مودت بھی محبت کو کہتے ہیں، اور محبت اسے کہتے ہیں کہ جس طرح پانی کے بغیر مچھلی زندہ نہیں رہ سکتی، تو ایک مومن صاحب ایمان نبی کی آل کی محبت کے بغیر وہ مومن نہیں رہ سکتا. خاندان نبوت میں یہ شخصیات ہمارے لیے سر کا تاج ہیں، ہمارے ایمان کا حصہ ہیں، بلکہ ہمارا عین ایمان ہے. ان سے محبت کا ذکر اللہ نے بھی فرمایا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر فرمایا کہ جو میری آل سے محبت کرتا ہے وہ یوں سمجھے اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ سمجھے کہ میں نے اللہ سے محبت کی ہے، اور جس نے میری آل سے بغض رکھا، اور جس نے میری آل سے بغض رکھا وہ سمجھے اس نے نبی سے بغض رکھا، اور جس نے نبی سے بغض رکھا اس نے اللہ سے بغض رکھا. ماشاء اللہ. علامہ صاحب، آپ نے آل بیت کے حوالے سے بہت خوبصورت بات فرمائی، اور اس میں خاص طور پہ یہ جو ماہ محرم ہے جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ الحسین منی و انا من الحسین. ڈاکٹر صاحب، آپ سے آج کا جو ہمارا پارٹیکولر بالخصوص جو موضوع ہے وہ بھی یہی ہے کہ ہمارے ہیں حسین. انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. ڈاکٹر صاحب، آپ سے آپ ہسٹری کے طالب علم بھی ہیں، پروفیسر بھی ہیں ماشاء اللہ، تو یہ واقعہ ہسٹری میں خاص طور پر تاریخ اسلام میں ایک بڑی اہمیت کا حامل ہے، اور اس میں یہ مختلف فی بھی ہے، اختلاف رائے بھی پایا جاتا ہے. تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اس تناظر میں دیکھیں کہ آخر بعض کہتے ہیں کہ یہ ان کو کیا ضرورت پیش آئی تھی، وہ وہاں سے چلے کیوں تھے. تو اس تناظر میں، اس پرسپیکٹو میں آپ ایک کریٹیکل جائزہ لیں کہ آخر یہ واقعہ کیوں کر پیش آیا. اور آپ ہسٹری کے طالب علم ہیں تو امید ہے کہ آپ اس کو بڑے خوبصورت انداز سے پیش کریں گے. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں، مکس نیوز والوں کا شکر گزار ہوں کہ اس اہم موقع پر مجھے بولنے کی سعادت نصیب ہوئی ہے. یہ پروگرام جو ہے یہ دیگر پروگراموں سے ہٹ کے ہے، کیونکہ اس کی نسبت آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان عالی شان سے ہے. جہاں تک اس کے واقعہ کربلا کے اسباب کا تعلق ہے، اسباب تو بہت ہیں لیکن میں 2-3 باتیں اس ضمن میں عرض کرنا چاہوں گا. سب سے پہلے تو اس میں ایک مشیت ایزدی کا جو عنصر ہے کہ
قرآن پاک میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، تو یہ جو قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دی تھی اور حضرت اسماعیل کو ذبح کرنے کا خواب دیکھا تھا، تو وہاں پہ جو ذبح عظیم کا لفظ استعمال ہوا تو انسان کے مقابلے میں دمبا بڑی قربانی نہیں ہے. جی انسان کے مقابلے میں ایک بہت بڑی قربانی کو پینڈنگ رکھا گیا اور واقعہ کربلا میں اس کا ظہور ہوا. دوسرا، احادیث میں متعدد بار آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی نشاندہی فرما دی تھی، اور مشہور حدیث جو حضرت ام المومنین ام سلمہ کو آپ نے بیان فرمایا کہ اس طرح سے میرے نواسے جو ہیں وہ کربلا میں شہید کیے جائیں گے. ہسٹوریکلی اس کا یہ ہے کہ اگر دیکھا جائے ہسٹری میں، تو میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ اگر واقعہ بدر نہ ہوتا، غزوہ بدر نہ ہوتا، تو واقعہ کربلا بھی نہ ہوتا. ماشاءاللہ، اس کا بات کی ہے ڈاکٹر صاحب آپ نے، اس ماشاءاللہ. کا ہم دیکھتے ہیں کہ بدر میں جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفار کے سامنے تشریف فرما ہوئے اور 3 ادھر سے جنگجو نکلے کفار کی طرف سے، عتبہ، شیبہ اور ولید، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے انصاری صحابہ نے اصرار کر کے کہا کہ جی ہمیں جانے کی سعادت نصیب ہونی چاہیے. تو ان کی خواہش پوری کرنے کے لیے آقا کریم نے ان کو بھیجا، لیکن انہوں نے اموی جو وہ تھے جنگجو، انہوں نے ان سے لڑنے سے انکار کیا اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا تیرے اپنے خاندان والے نہیں ہیں؟ ہم پلہ لے آؤ. تو پھر آقا کریم نے جو اپنے عزیز ترین لوگ اس موقع پر موجود تھے، سید الشہداء حضرت امیر حمزہ، حضرت مولا کائنات حضرت مولا علی علیہ السلام اور حضرت ابو عبیدہ بن الحارث، یہ بھی آپ کے کزن تھے، آپ کے چچا حارث کے بیٹے تھے. بے شک بے شک. تو ان تینوں کو بھیجا. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جاتے ہی عتبہ کو فنار کر دیا، اور مولا کائنات نے ولید کو فنار کر دیا. شیبہ نے حضرت ابو عبیدہ بن الحارث کو زخمی کر دیا، پنڈلی زخمی کی. تو ان دونوں شیروں نے، دین کے اسلام کے یہ دونوں شیر جو تھے، سید الشہداء امیر حمزہ اور مولا کائنات نے اس کو بھی فنار کر دیا. اب اس کا ایک بات تاریخ میں جو ہے کہ یہ اموی خاندان عصبیت میں سب سے سخت تھا، آگے تھا. اگر اس کی ایک مثال دیکھنی ہو تو وہ یوں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام چچاؤں میں سے ابو لہب نے اسلام کی سب سے زیادہ مخالفت کی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی بیوی ابو سفیان کی بہن تھی، ام جمیل جو تھی. تو یہ سخت تھے دین کی دشمنی میں، اسلام کی دشمنی میں، اور بالخصوص بنو ہاشم کی دشمنی میں. تو ہندہ جو ابو سفیان کی بیوی تھی، اس نے اسی وقت عہد کیا کہ جی ان کا بدلہ لینا ہے. غزوہ احد میں وہ حضرت سید الشہداء امیر حمزہ کو شہید کرنے میں کامیاب ہو گئے، لیکن سیدنا ابو طالب علیہ السلام کے خاندان سے ان کی جو دشمنی تھی وہ آگ ان کے اندر اسی طرح موجود رہی، بڑھتی گئی. جب مولا کائنات نے خلافت سنبھالی اس وقت بھی کوشش کی گئی، لیکن اس وقت ان کو سازگار حالات نہ مل سکے. لیکن وہ کامیاب کہاں پہ آ کے ہوئے؟ بدر میں. اس کا واضح ثبوت جو ہے وہ علماء بیٹھے ہیں، آپ ماشاءاللہ سب سے زیادہ ہم سے پڑھے لکھے ہیں، کہ جب شام میں یہ خاندان نبوی جو ہے یزید کے دربار میں پیش ہوا اور سیدنا امام علی مقام علیہ السلام کا سر اقدس پیش کیا گیا، تو یزید ملعون نے ایک فکرہ کہا کہ کاش آج میرے آبا و اجداد زندہ ہوتے تو خوش ہوتے کہ میں نے ان کا بدر کا انتقام لے لیا ہے. اسی پہ امام احمد بن حنبل اور بہت سارے لوگوں نے اسے دائرہ اسلام سے خارج کیا ہے کہ اس نے کفار کا بدلہ لینے کی بات کی، اس کی اپنے آبا و اجداد کی، لہذا وہ دین سے فارغ ہو گیا، خارج ہو گیا. تو اس طرح اس کا ایک لنک جو ہے وہ بدر کے ساتھ بنتا ہے.
ڈاکٹر صاحب نے ایک اس کا پرسپیکٹو علامہ صاحب بیان کیا، تو میں جس نتیجے پہ پہنچتا ہوں اس میں ابن جریر طبری نے، ابن اسحاق نے اور ابن سعد نے، یہ بڑی مستند تاریخ کی کتب ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ عبد شمس اور سیدنا ہاشم کی جڑواں پیدائش ہوئی۔ ایک روایت میں ہے کہ ان کی پشتیں ملی ہوئی تھیں، لیکن ابن سعد کہتا ہے کہ ان کی انگلی جو ہے ان کے ماتھے پر چمٹی ہوئی تھی، تو انہوں نے اس کو کاٹ کر الگ کیا۔ تو اس پر جو انہوں نے شگون لیا، اس وقت کے جو کاہن تھے، انہوں نے کہا کہ جی یہ تلوار جو ہے، خون ریزی جو ہے ان میں جاری رہے گی۔ اب آپ دیکھتے ہیں کہ یہ آگے بڑھی، سیدنا ہاشم کے ساتھ بھی امیہ کے اختلاف کیا، منافرت ہوئی، دمشق کا کاہن جو ہے اس نے ان کے حق میں فیصلہ دیا، پھر جب سیدنا عبد المطلب کا دور آیا تو پھر بھی ایسا ہوا۔ تو گویا کہ میں جہاں تک سمجھا ہوں کہ یہ ایک امویت کی چنگاری جو ہے یہ خرمن امویت میں سلگ رہی تھی، تو کچھ شعلہ نوا ہوئی بدر میں، تو سید الشہداء حمزہ نے اور سیدنا علی نے ان کو بجھایا، تو پھر انہوں نے بدلہ لیا ادھر احد میں آ کر، سید الشہداء کا کلیجہ بھی چبایا، اور پھر یہ ہوا۔ تو علامہ صاحب اس کا مطلب یہ ہوا کہ جیسے ابن خلدون نے لکھا ہے کہ یہ عربوں میں یہ عصبیت جو تھی یہ بہت عروج پر تھی، ابن خلدون نے اس پر ایک چیپٹر لکھا ہے، تو اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ اصل میں وہ دور جاہلیت کا تھا، تو جس قدر عصبیت، نفرت، حسد، بغض و حسد کی آگ ان میں تھی، وہ اسے اپنا تر امتیاز سمجھتے تھے، اور انتقام لینا یہ ان کی فطرت میں تھا۔ اس لیے جس طرح پروفیسر صاحب نے کہا کہ آپ نے بھی اشارہ کیا کہ بنو ہاشم اور بنو امیہ میں اختلاف جو چل رہا تھا وہ آخر تک رہا، اور یہی وجہ ہے کہ جو اسباب بنے واقعہ کربلا کے، اس میں یہ سب سے بڑا سبب ہے۔ باقی اسباب تو اس کے بعد آپ دیکھیں، یہ جملہ کہنا کہ یزید اپنے دربار میں برملا یہ کہتا ہے کہ آج ہم نے میدان بدر کا بدلہ لے لیا ہے، یعنی یہی اسی سے ہمیں محسوس ہوتا ہے، یہ حقیقت ہے کہ ان لوگوں میں تعصب، بغض، حسد جو تھا وہ اسی وجہ سے وہ چلتا رہا، لیکن اسباب میں اور بھی بے شمار وجوہات ہیں، آپ جو معروف ہیں۔ علامہ صاحب ہم اس کو یہیں سے پھر جوڑتے ہیں، یہاں ناظرین ایک وقفہ وہ چاہتا ہے، اور وقفے کے بعد پھر ہم یہاں سے اس سلسلے کو جوڑیں گے جہاں سے ہم اس کو چھوڑ رہے ہیں۔ This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Viz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, Muslim Group of Schools and Colleges, Al Kareem Builders, and Al Ghafoor Beverages. ویلکم بیک ناظرین۔ علامہ صاحب ہم نے بات چھوڑی تھی کہ آخر واقعہ کربلا کے کون سے ضروری اسباب تھے جن کی بنا پر جو ہے یہ واقعہ کربلا وقوع پذیر ہوا، اور جس میں امت مسلمہ کو ایک بہت زیادہ ایک دردناک سانحہ سے گزرنا پڑا۔ تو اس کو جہاں سے ہم نے چھوڑا ہے وہیں سے آپ شروع کریں۔ مجھ سے پہلے محترم جناب ڈاکٹر صاحب نے بڑی اچھی تفصیل کے ساتھ اس کے اسباب پہ روشنی ڈالی۔ دراصل میں بھی ایک تاریخ کا طالب علم ہوں، ہم نے تاریخ پڑھنی ہے اور اس کو دیکھنا ہے۔ سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر القرون قرنی، سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ 30 سال خلافت کا دور چلے گا، اس کے بعد پھر ملوکیت آ جائے گی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد
2.25 سال حضرت سیدنا صدیق اکبر کا زمانہ، ان کے بعد حضرت سیدنا فاروق اعظم کے تقریباً 10 سال، اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تقریباً 12 سال، اور 6 سال 5.5 سال تقریباً کم و بیش حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور 6 ماہ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ یہ آپ جب کیلکولیٹ کریں گے تو 30 سال بنتے ہیں۔ اس کے بعد جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند خلافت پر متمکن ہوئے، پھر ملوکیت شروع ہو گئی۔ ان کے وصال کے بعد سب سے بڑی وجہ یہی بنی کہ جب یزید کو مسند پر بٹھایا گیا، یزید جو دین اسلام کا دشمن تھا، اور اس میں جو ایک بنی امیہ کی ایک جو تعصب اور حسد تھا وہ بہت زیادہ تھا۔ جس طرح اس نے کہا کہ میں نے آج غزوہ بدر کا بدلہ لے لیا ہے، اس کے ذہن میں پہلے بھی یہ باتیں تھیں، اور وہ شخص جس کو چنا گیا، انتخاب کیا گیا، اصل وجہ یہی بنی۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جب وہ خلافت پر متمکن ہوا تو آپ نے سب سے پہلے اس کی مخالفت کی۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور باقی دیگر صحابہ، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو یہ ایسی شخصیت سب سے سر فہرست حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس سے باقی کسی سے خطرہ نہیں تھا۔ سب سے زیادہ خطرہ خاندان نبوت کے فرد سے تھا۔ بنو ہاشم سے اور بنو سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے یہ نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برملا کہا کہ جو دین اسلام کا مخالف ہو، شریعت مصطفی کی توہین کرتا ہو، شرابی ہو، اس میں بے شمار عیب ہوں، تو وہ تخت پر بیٹھنے کے قابل نہیں ہے۔ تو اور بھی بہت سی وجوہات ہیں، اگر ہم اس کو سمیٹنا چاہیں تو یہی سامنے آتا ہے کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے یزید کی جو مخالفت کی ہے وہ اسی وجہ سے کی ہے کہ اس نے شریعت اسلامیہ کو جس انداز سے پیش کیا وہ سب جانتے ہیں۔ علامہ صاحب، آپ نے ابھی یہ بتایا کہ ملوکیت میں تبدیل ہوا، حدیث بھی ہے کہ 30 برس رہے گی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت امام حسن جو ہیں، حضرت امام حسن علیہ السلام بھی 5ویں خلیفہ برحق ہیں، ان کی جتنی بھی ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسلام میں تو شرائعت تھی، جی، مشاورت کے ذریعے جو ہے جتنے بھی ہوئے، مشاورت کے ذریعے خلفاء بنتے رہے، تو اس کے کیا اسباب ہیں کہ اپنا یزید کو ہی مسلط کر دیا گیا؟ آپ دور سیدنا صدیق اکبر دیکھیں، اگر سیدنا صدیق اکبر چاہتے تو ان کے بیٹے بہت زیادہ اہل تھے۔ سیدنا فاروق اعظم کا زمانہ ہے، ان کے بیٹے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر جو ایک وقت کے جید عالم دین تھے اور ہر معاملات میں خبر رکھتے تھے، اگر وہ چاہتے تو اپنے بیٹے کو بعد میں خلیفہ بنا سکتے تھے، لیکن نہیں۔ اسلام میں جس قدر اہمیت مجلس شورا کی ہے وہ کسی اور میں نہیں ہے۔ یہ اس کو علماء کرام اجتہادی غلطی کہتے ہیں۔ صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امیر معاویہ نے اپنے بیٹے کا انتخاب کر کے وہ ایک جو شورائی نظام تھا اس کی دراصل میں یہ الفاظ تو نہیں کہہ سکتا کہ مخالفت کی ہے، بہرحال وہ شورائی نظام کے تحت اگر یہ سلسلہ ہوتا تو شاید یہ سبب نہ بنتا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ امیر شام تو اس وقت بھی تھے، ہاں جی ہاں، لیکن ان سے اجتہادی خطا ہوئی۔ جی، تو یہ اجتہادی خطا کا نام اس کو کیوں دیتے ہیں؟ وہ کون سا اجتہاد؟ تو اس وقت ہوتا ہے نا کہ جب دو معارضہ ہو، اس میں معارضہ اس میں کون سا تھا؟ اصل میں فیصلہ تو یہ ہو چکا تھا کہ حضرت امیر معاویہ کے بعد خلافت حضرت امام حسین کو دی جائے گی، مسند پہ انہی کو بٹھایا جائے گا، لیکن انہوں نے پھر اپنی موجودگی میں یزید کو خلافت پر بٹھانا، یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس میں اس میں اتحاد تو نہ، علماء نے کہا ہے کہ کف لسان،
کہ انسان کو لسان کر لو، لیکن اجتہاد کی بات نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں، ہسٹری اس میں کیا کہتی ہے؟ ہسٹری میں تو بہت کچھ آتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اس کی کیا بیسک وجہ کیا تھی کہ جس کی وجہ سے ایک خلافت جو ہے وہ ملوکیت میں تبدیل ہو گئی، اور جس کی وجہ سے جس کی بنا پر یہ ایک بہت بڑا سانحہ جو ہے وہ وقوع پذیر ہوا؟ اس میں آپ تاریخ کے طالب علم ہیں، آپ تھوڑا سا پرسپیکٹو لے کر وہ بتائیں۔ سے میں اس کو ہم آپ کو اس طرف نہیں لے آتے ہیں، اتحاد کی طرف نہیں لے آتے، ہم آپ کو تاریخ کی طرف لے آتے ہیں۔ جہاں تک مجھے اس کی سمجھ آئی ہے تو بنو امیہ کا نبوت کے متعلق جو تھا سوچ، ان کی فکر، یہ بڑی سطحی تھی۔ وہ نبوت کے مقام کو انہوں نے سمجھا ہی نہیں تھا۔ ان کے خیال میں نبوت ایک اقتدار حاصل کرنے کا ذریعہ تھا، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی انہوں نے اسی لیے قبول نہیں کیا کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جو نبوت کا اعلان انہوں نے فرمایا ہے، یہ بنو ہاشم ہم پر غلبہ پانا چاہتے ہیں۔ تو یہ جو ملوکیت میں چینج ہوئی ہے، یہ غلبہ پانے کی ایک خواہش ہے۔ ایک شاعر کا ایک شعر ہے، غالباً سید پیر نصیر الدین کا یا کسی اور کا، مجھے کنفرم نہیں ہے، کہ ایک محمد دشمنی کیا کیا رنگ دکھلا گئی، بدر سے بات چلتے چلتے کربلا تک آ گئی۔ تو بات وہی ہے شروع میں جو میں نے عرض کیا کہ یہ ہے ساری محمد دشمنی۔ انہوں نے نبوت کو سمجھا ہی نہیں ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے منتخب لوگوں کو ملتی ہے۔ ان کا خیال تھا کہ یہ دنیاوی عہدہ ہے، اور بنو امیہ دنیاوی عہدے کے پیچھے تھے اور وہ اس کو حاصل کرنا چاہتے تھے۔ یہ آپ کی بات ڈاکٹر صاحب درست ہے، میں علامہ صاحب کی طرف دوبارہ آتا ہوں، لیکن اس کو تھوڑا سا میں واضح کر دوں کہ ابو جہل سے پوچھا گیا تھا کیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی سچ کے علاوہ کوئی بات کی ہے؟ انہوں نے کہا تھا نہیں۔ کیا تم ان کو نبی مانتے ہو؟ کیا ان کی نبوت برحق نہیں ہے؟ تو وہ کہتے تھے کہ میں جانتا ہوں کہ یہ کبھی آج تک انہوں نے جھوٹ نہیں بولا، یہ نبی یہ برحق ہیں، لیکن ہم کہاں جائیں، ہمارے پلے تو ککھ نہیں رہتا۔ یہ زمزم بھی ان کے پاس ہے، حاجیوں کا اکرام بھی ان کے پاس ہے، سب کچھ ان کے پاس ہے، اب یہ نبوت بھی یہ لے کر جا رہے ہیں۔ تو آپ کی بات درست ہے کہ یہ نبوت یہ کسبی نہیں ہوتی، یہ وہبی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے نبوت سے سرفراز فرماتا ہے۔ تو علامہ صاحب آپ اس ضمن میں فرمائیں کہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ نبوت جو ہے یہ وہبی ہے، اس کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کو ہم ایک طرف کرتے ہیں کہ یہ جو انہوں نے یزید کو مسلط کر دیا وہ تو کر دیا، لیکن آپ آگے چلیں، اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، اسباب اس کے تلخ ہیں ذرا، تو اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، پھر کبھی صحیح۔ تو آپ آگے چلیں کہ آخر حضرت امام حسین کو وہاں سے جو نکلنا پڑا اور اس کرب و بلا سے گزرنا پڑا، اور پھر اپنے بچوں کو، اپنے کنبے کو شہید کرانا پڑا، اس کا چلنے کا اور وہاں تک پہنچنے کا اور کہاں کہاں سے گزرے، اس مرحلے پر آپ تھوڑا سا ناظرین کو آگاہ فرمائیں۔ یزید جب مسند خلافت پر بیٹھا اس نے سب سے پہلے ایسے ایسے احکامات جاری کیے جو شریعت سے ٹکراتے تھے۔ سب سے پہلے اس نے ساتھ ہی یہ اعلان کیا کہ میری بیعت کے لیے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قائل کیا جائے۔ ظاہر ہے کہ یہ نواسے رسول ہیں جن کے لیے سرکار نے فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین میں سے ہوں، اور جو بیٹا ہو حیدر کرار کا اور جس کی ماں ہو سیدہ فاطمہ الزہرا، جس نے نبوت کے گھر میں پرورش پائی ہو، تو آپ نے محسوس کیا کہ جو شخص شریعت مصطفی کا دشمن ہو حسین اس کے ہاتھ پہ ہاتھ نہیں دے سکتا۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالآخر ان کو خطوط لکھے گئے،
ایک نہیں سینکڑوں خطوط آئے. آپ نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا, بالآخر یہ طے پایا کہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے جائیں اور وہاں جو حضرت مولا کائنات کا مرکز تھا وہاں جا کر ان لوگوں کی دعوت پر انہیں اپنے ہاتھ پر بیعت کریں. لیکن اس کے بعد پھر حالات تبدیل ہو جاتے ہیں. حضرت سیدنا مسلم بن عقیل کی شہادت, ان کے بیٹوں کی شہادت, پھر آپ کو پتہ چلتا ہے پھر مدینہ طیبہ سے آپ کا نکلنا محض اس لیے کہ مدینہ طیبہ میں کوئی فساد نہ ہو, کوئی خون ریزی نہ ہو. سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رجب کے مہینے میں 27 تاریخ کو مدینہ سے چلتے ہیں اور پھر مکہ مکرمہ میں آ کر قیام کرتے ہیں. وہ حج کے ایام تھے. 8 ذی الحج کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے کوفہ کی طرف ہیں کہ وہاں ان کے پاس جو خطوط آئے ان خطوط کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ وہاں پہنچنے کے لیے سفر کرتے ہیں. لیکن راستے میں وہ میدان کرب و بلا وہیں آپ کا قیام ہو جاتا ہے اور اس جگہ پھر یہ دشمنان اسلام کی فوجیں, حالانکہ وہ بھی مسلمان تھے اور یہ بھی مسلمان ہیں لیکن وہ خاندان نبوت کے دشمن تھے, انہوں نے جس انداز سے پھر حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم کیا, خاندان پر ظلم کیا, اور 3 دن 4 دن پانی بند رہا. لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فقط اس بنیاد پر قربانی دی کہ دین اسلام زندہ ہو جائے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ڈاکٹر صاحب حضرت امام حسین کی قربانی جو ہے, اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. تو قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے, اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد, اس میں شک نہیں ہے. حضرت امام حسین کی قربانی کو جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ جو کہا جاتا ہے کہ یہ اقتدار کی جنگ تھی, یہ جو کہا جاتا ہے 2 فلاں کی جنگ تھی, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی موجود ہیں. اور دوسری بات یہ ہے جو علامہ صاحب نے بات کہی, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حضرت علی کے یہ شہزادے ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اولاد قرار دیا. حضرت علی کے بارے میں فرمایا کہ ان کا لہو میرا لہو, ان کا گوشت میرا گوشت. حضرت امام حسین کے بارے میں فرمایا کہ الحسین منی وانا من الحسین. حضرت امام حسن کے بارے میں فرمایا کہ ہذا ابنی سید, یہ میرا بیٹا جو ہے یہ سید ہے. اور فاطمہ الزہرا کے بارے میں فرمایا کہ یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. تو قرآن کہتا ہے کہ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنهم اللہ فی الدنیا والآخرہ, جو اللہ اور اللہ کے رسول کو ایذا دے گا اس پر اس دنیا میں بھی لعنت ہے اور آخرت میں بھی لعنت ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کو ایذا دینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دینا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دینا اللہ کو ایذا دینا ہے. فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے بارے میں بھی ایسا ہے, حضرت امام حسن کے بارے میں بھی ایسا ہے, اور سیدنا علی جو ہیں علی علیہ السلام کرم اللہ وجہ الکریم, جن کا دیکھنا عبادت. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس حدیث کے واحد راوی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. وہ اٹھتے ہیں جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, وہ اٹھتے ہیں سیدھا آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر جاتے ہیں, دستک دیتے ہیں. علی جب نکلتے ہیں باب علی پر, علی جب نکلتے ہیں تو ان کے چہرے کو دیکھے جا رہے ہیں. کیا مسئلہ ہے اے ابو بکر, کیا مسئلہ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی فرمایا ہے کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. جن کا دیکھنا عبادت, جن کا ذکر عبادت, جن کا گوشت نبی کا گوشت, اگر ان کے بارے میں, ان کی اولاد کے بارے میں اگر ایسی باتیں کی جائیں تو ناظرین یہ بڑی دردناک بات ہوتی ہے. ہم جہاں وقفہ ہوا چاہتا ہے, وقفے کے بعد ہم ایک بار پھر آپ کی خدمت میں پیش ہوتے ہیں. This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Viz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International,
Muslim Group of Schools and Colleges, Al Kareem Builders, and Al Ghafoor Beverages. ویلکم بیک ناظرین. انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. علامہ صاحب، ہمارے ہیں حسین. حسین نے کیا کردار قوم کو دیا، کیا افکار قوم کو دیے، کون سی قربانی تھی، وہ کون سے آپ کے نظریات تھے جس کی بنا پر ہر شخص کہتا ہے کہ ہمارے ہیں حسین؟ ناظرین کے لیے آپ کچھ فرمائیں. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں سورہ رحمان میں فرمایا یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان. اس میں حضرت سیدنا زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام باقر کے شہزادے حضرت سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام. گھر والا گھر کی بات زیادہ بہتر جانتا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں نواسے یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان، ایک لولو ہے اور ایک مرجان ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خود فرمایا، ارشاد فرمایا کہ حسن اور حسین یہ دونوں میرے نواسے بھی ہیں اور میرے بیٹے بھی ہیں. یہ دونوں میرے بیٹے ہیں اور میرے جسم کا حصہ ہیں، میرے خون کا حصہ ہیں. اور پھر فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں. اب اسی بات کو دیکھ لیں کہ ماں کی والدہ مکرمہ کے لیے کہا کہ جنتی عورتوں کی سردار ہے، اور والد گرامی کے لیے کہا کہ ولایت کی تقسیم اگر ہوتی ہے تو وہ سیدنا مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوتی ہے. جیسے آپ پہلے بھی فرما رہے تھے کہ سرکار نے خود فرمایا یا علی اللحمک لحمی جسمک جسمی، کہ تیرا گوشت میرا گوشت، تیرا خون میرا خون. تو اس قدر مقام کے بعد پھر یہ نواس رسول خاص طور پہ ہم نے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت اور عظمت کو اس حوالے سے اجاگر کرنا ہے، تاکہ ہماری موجودہ نسل اور آنے والی نسل بالخصوص نوجوان ان کو پتہ چلے کہ میدان کرب و بلا میں جو کردار سیدنا امام حسین نے پیش کیا وہ ہمیں سبق کیا دیتا ہے. دراصل یزید اور حسین یہ دو نام نہیں ہیں، یہ دو کردار ہیں. یہ دو کردار ہیں، دو نظریے ہیں، دو نسب العین ہیں. یوں کہوں کہ باطل کے کردار کا نام یزید ہے اور حق کے کردار کا نام حسین ہے. سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان کربلا میں جس انداز سے قربانی پیش کی، وہ فضیلت اور اہمیت سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیے. حضرت سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، خود دیکھا کہ پیغمبر خطبہ دے رہے ہیں اور حسنین کریمین چلتے ہوئے آئے، کبھی اٹھتے ہیں کبھی گرتے ہیں. آقا دو عالم نے اپنا جمعے کا خطبہ چھوڑ کر، یہ کتنی اس سے بڑی فضیلت کیا ہوگی کہ سرکار اپنا خطبہ چھوڑ کر اس خطبے میں اللہ کی توحید بیان ہو رہی تھی، اور ممبر پہ تشریف فرما ہے. آپ نے وہ خطبہ چھوڑا اور اس کے بعد آپ تشریف لائے، نیچے تشریف لائے. آپ نے دونوں شہزادوں کو اٹھا کر کندھوں پر بٹھایا. کبھی یہ معاملہ ہوتا ہے کہ نبی پاک سجدے میں ہیں تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان کرتے ہیں کہ امی جان آج تو میرے نانا جان عالم سجدے میں تھے اور میں ان کی پشت پر بیٹھ گیا، اور جب تک کہ میں خود نہیں اترا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر انور نہیں اٹھایا. حضرت سیدنا آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تشریف لائے. فرمایا کہ ام سلمہ، آج جبریل علیہ السلام نے مجھ سے وقت لیا ہے ملاقات کا، تو میں اندر جا رہا ہوں، لیکن خیال کرنا کسی کو اندر نہ آنے دینا. سرکار فرماتے ہیں آپ اندر تشریف لے گئے. یہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں آپ اندر تشریف لے گئے. تھوڑی دیر کے بعد آپ نے دروازہ کھولا. دروازہ کھول کے فرمایا کہ ام سلمہ خیال کرنا میرے بیٹے حسین کو رونے نہ دینا. اتنا کہہ کر اندر چلے گئے. حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں پہلی بات اور دوسری بات میں کوئی آپس میں ربط نہیں ہے.
پہلے فرمایا کہ میں اندر جا رہا ہوں، آج جبریل امین نے مجھ سے ملاقات کا وقت لیا ہے تو کسی کو اندر نہ آنے دینا۔ پھر فرمایا کہ میرے بیٹے حسین کو رونے نہ دینا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ پیغمبر کی بات تھی، میں خاموشی سے بیٹھ کے سرکار اندر تشریف لے گئے۔ اتنے میں تھوڑی دیر گزری، 2-2.5 سال کی عمر ہے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور کہا نانی جان میرے نانا جائیں نہ جدی، نانا جان کہاں ہیں؟ آپ فرماتے ہیں میرے ذہن میں سرکار کی پہلی بات آئی، میں نے کہا سرکار اندر تشریف فرمائیں، آپ بیٹھ جاؤ۔ سرکار نے فرمایا ہے کہ اندر ملاقات ہے حضرت جبریل علیہ السلام سے، اندر کوئی نہ آئے۔ لیکن جب میں نے انہیں روکا تو وہ رونے لگ گئے۔ مجھے سرکار کی دوسری بات یاد آئی کہ حضور نے فرمایا کہ اسے رونے نہ دینا۔ میں نے کہا بیٹا رونا تو جان اور تیرا نانا جانے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازے پہ دستک دی، آواز دی، سرکار نے دروازہ کھولا۔ بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس قدر فضیلت، یہ میں نہیں جانتا خاندان نبوت کی فضیلت کیا ہے، ہم تو اس در کے ٹکڑے کھانے والے ہیں، ہم تو نمک خوار ہیں، ہم تو ان کا لنگر کھانے والے ہیں۔ جس شخصیت کا نام لے کر ہم لنگر کھانے والے ہیں تو ان کی شان اگر پوچھنی ہے یا اللہ کا قرآن بتاتا ہے یا سید دو عالم کا فرمان بتاتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں۔ ڈاکٹر صاحب بڑی خوبصورت بات کی علامہ صاحب نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کا آپ کو رونا بھی گوارا نہیں اور سر سجدے میں ہو اور پشت پر بیٹھ جائیں تو سجدے سے سر اٹھانا اس لیے گوارا نہیں ہوتا، بارگاہ رب العزت میں سجدہ ہے کہ کہیں میرا حسین گر نہ پڑے۔ تو کربلا میں وہ صرف گرائے نہیں، گرے ہی نہیں، گرائے گئے، گرے تو پھر آپ کی گردن کاٹ دی گئی، جسم سے علیحدہ کر دی گئی۔ تو یہ تو بہت ہے، لیکن تھوڑا سا ڈاکٹر صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا کہ اس میں خواتین کا کردار بھی بڑا اہمیت کا حامل ہے، بالخصوص سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کا۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ تھوڑا سا ان کے بارے میں، خاص طور پر جو انہوں نے یزید کے دربار میں خطبہ دیا ہے، جو کہ مورخین نے جس انداز سے ان کو لکھا ہے، تو بس یہ ہم اپنی زبان سے بیان کرنے سے قاصر ہیں۔ تھوڑا سا آپ سامعین کو، ناظرین کو اس سے آگاہ کریں۔ حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہ آقا کریم کی وہ لاڈلی نواسی ہیں کہ سیرت کی کتابوں میں جہاں یہ واقعہ ملتا ہے کہ حسنین کریمین کے لیے آپ نے سجدہ طویل کیا، وہاں یہ بھی کئی جگہ پہ ایک حوالے ملتے ہیں کہ سیدہ زینب آپ کے سجدے کے دوران آپ پہ سوار ہوئیں تو آپ نے ان کے لیے بھی سجدے کو طویل کیا، اور پھر ان کی تربیت اس مقدس خاتون اور پاک خاتون نے کی کہ جب وہ گھر تشریف لاتی تھیں تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف کھڑے ہو جاتے تھے بلکہ آگے چل پڑتے تھے، دروازے پہ آ کے سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کو ریسیو کرتے تھے اور ان کا ماتھا چومتے تھے۔ واقعہ کربلا میں جو سب سے مشکل ترین وقت تھا وہ 10 محرم کی جو رات تھی، یعنی عصر کے بعد، جب خاندان نبوت پورا شہید ہو گیا سوائے حضرت امام زین العابدین جو بیمار تھے۔ اس وقت جس بہادری سے اور جس استقامت کے ساتھ حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے بچے کھچے خاندان کو سنبھالا، ان کو اکٹھا کیا، بیوہ عورتیں، یتیم بچے، ان سب کو اکٹھا کر کے پھر جب یہ قافلہ واپس چلتا ہے دربار یزید میں جانے کے لیے، تو وہاں پہ جو لوگوں کا جو ایٹیٹیوڈ ہے کہ لوگ اس طرح وہ گلیوں میں چھتوں پہ کھڑے ہیں جیسے یہاں پہ کوئی جشن ہونے والا ہے، اور خاندان نبوت وہاں سے گزر رہا ہے تو ان پہ وہ ہنس رہے ہیں۔ پھر دربار یزید میں جب آپ پیش ہوئیں، وہاں پہ یہ سارا قافلہ گیا تو یزید کے اندر جو ایک رعونت اور جو ایک فرعونیت تھی وہ انتہا کے درجے کو پہنچی ہوئی تھی، اور یہاں پہ ایک طرف رعونت انتہا پہ تھی، دوسری طرف یہاں غم انتہا پہ تھا۔ اس موقع پہ آپ کا اتنی بہادری، جرت اور استقامت کے ساتھ خطبہ ارشاد فرمانا، میں اس کو ایک رباعی کی صورت میں پیش کرنا چاہوں گا آپ کی اجازت سے۔
پیر سید نصیر الدین نصیر گولڑا شریف لکھتے ہیں آپ کے خطبہ کے حوالہ سے کہ کانوں میں رس گول رہے ہوں جیسے، جبریل زباں کھول رہے ہوں جیسے، دربار یزید میں وہ زینب کا خطاب ممبر پہ علی بول رہے ہوں جیسے۔ تو یہ تمام لوگوں نے لکھا ہے کہ اس خطبہ میں مولا کائنات کے خطبے کی جھلک نظر آتی تھی۔ آپ کے خطبے کے دوران ہی جب مسجد میں اذان کی آواز آئی اور وہاں پہ کہا گیا کہ اشہد ان محمد رسول اللہ، تو آپ نے یزید کو للکارا اور کہا او یزید، یہ جو اذانوں میں نام گونج رہا ہے کیا تیرے نانا کا ہے یا میرے نانا کا ہے؟ تو آپ نے مطلب وہاں پہ کسی قسم کی کوئی کمزوری نہیں دکھائی، اور پھر وہیں کھڑے ہوئے آپ نے جو ایک کہہ لیں کہ جس کو ہم پولیٹیکل پریڈکشن کہہ لیں، سیاسی پیش گوئی کہہ لیں، آپ نے فرمایا تیرے دن تھوڑے رہ گئے ہیں، تیرے اقتدار کا سورج غروب ہونے والا ہے، تو نے ہماری مقبولیت کو کم کرنے کی کوشش کی، وہ جو کبھی کام نہیں ہوگی۔ تو اس پہ ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ یہ بڑا اچھا کہا جاتا ہے کہ یزید تھا، حسین ہے۔ یزید کی کہانی ختم ہو گئی، حسین انشاءاللہ قیامت کیا قیامت کے اگلے جنتوں میں وہ سردار ہیں، تو ان کی تو بادشاہت اس دنیا پر بھی ہے، اگلی دنیا میں بھی انہی کی بادشاہت ہے۔ تو حضرت سیدہ زینب نے جس طرح کربلا میں امام علی مقام نے دین بچایا ہے، دمشق میں یزید کے دربار میں کھڑے ہو کے انہوں نے دین بچایا ہے۔ ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب نے بہت خوبصورت باتیں کی۔ ناظرین، اس میں کوئی شک نہیں کہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کا کردار جو ہے، جو رول ہے، جو جرأت ہے، جو شجاعت ہے، یہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کا ہی طرح امتیاز ہے۔ میرا جانا ہوا دمشق میں جبل زین العابدین سے گزرے تو ایک رش لگا ہوا تھا۔ میں نے پوچھا کہ یہ کس کا رش ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہذا جبل زین العابدین، یہ جبل زین العابدین ہے۔ جب یہ قافلہ چلا تھا، یہ لوٹا پھوٹا قافلہ جو چلا تھا، اس مقام پر، یہ ہما کے قریب ہے جبل زین العابدین، تو یہاں رات کا سٹے ہوا تھا، یہاں انہوں نے جشن منایا تھا کہ کس طرح ہم نے خانباد نبوت کو مٹا دیا۔ اور ایک بیمار تھے امام زین العابدین۔ حضرت امام شافعی علیہ رحمہ نے اپنے دیوان میں اس کا نقشہ کھینچا ہے، اور جس کا مفہوم یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ اللہ کے حبیب کی یہ امت جو ہے، یہ کیسے فلاح پائے گی جس نے خانباد نبوت کو شہید کر دیا۔ تو ڈاکٹر صاحب جیسے بات کر رہے تھے، سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کا ایک واقعہ جو ہے وہ دل کو دہلا دیتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ فضا جو تھی، یہ سیدہ فاطمہ الزہرا کی کنیز تھی، ان کے وصال کے بعد یہ دمشق آ گئی تھی۔ اس کا نسبی تعلق جو ہے یہ حبشہ سے تھا۔ جب انہوں نے جرأت سے کہا کہ دیکھ یزید، یہ کس کا نام آذان میں آ رہا ہے جو روز قیامت تک گونجتا رہے گا؟ یہ میرے نانا ہے محمد الرسول اللہ، تیرے نسب میں ایسا کوئی نہیں ہے۔ تو اس کو غصہ آیا، اس نے کہا کہ ان کو پکڑ لو۔ تو جب فضا موجود تھی، انہوں نے دیکھا کہ یہ ہو بہو شکل جو ہے، یہ ہو بہو سیدہ فاطمہ الزہرا کی ہے۔ تو یہ ایک لمبے قد کی تھی، قداور تھیں، بوڑھی بھی ہو چکی تھی۔ یہ سیدہ فاطمہ الزہرا سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کے آگے آ جاتی ہیں۔ جب یہ آگے آ جاتی ہیں تو اس وقت یزید کہتا ہے کہ اس بوڑھی عورت کو قتل کر دو۔ اس کے 500 حبشی النسل محافظ تھے۔ جب اس فضا نے سلام اللہ علیہ نے جب دیکھا کہ یہ حبشی النسل جو ہیں ان کے محافظ ہیں، انہوں نے ان کو مخاطب ہو کر کہا کہ کیا اے میرے نسب کے لوگوں، کیا تمہاری غیرت مر چکی ہے کہ تم اپنے قبیلے کی عورت کو اپنے سامنے ذبح ہوتے دیکھ رہے ہو؟ تو انہوں نے اپنی میانوں سے تلواریں نکالیں۔ اس وقت سیدہ سلام اللہ زینب سلام اللہ علیہ نے کہا کہ دیکھو، یہ میرے گھر کی کنیز
جن کے نسب کے لوگوں کی تلواریں جو ہیں یہ بے نیام ہو گئیں، لیکن افسوس کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سارے کنبے کو تبتے صحرا میں شہید کر دیا گیا۔ ان کی بیٹی کے ساتھ جو سلوک دربار یزید میں ہوا، کسی کی غیرت کو جوش نہیں آیا، کسی کی غیرت کو مہمیز نہیں ملی۔ تو ناظرین، یہ ایک ایسا دردناک دل دہلا دینے والا واقعہ ہے جو امت محمدی کے ہاتھوں پیش آیا۔ اللہ رب العزت ہمیں یہ جس طرح جوش ملی آبادی نے کہا تھا کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین، اللہ کرے یہ انسان بیدار ہو جائے، اس کے دل میں حب اہل بیت پیدا ہو جائے۔ دیکھیں، جن کا دیکھنا عبادت ہے، نجات بھی انہی کے ہاتھوں سے، انہی کے وسیلے سے ملے گی، ان کے وسیلے سے نہیں ملے گی جنہوں نے اہل بیت کو شہید کیا، جنہوں نے سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کا دل دکھایا۔ جب وہ دمشق میں دوبارہ آتی ہیں واپس، اپنے خامد کے ساتھ ہوتی ہیں، عبداللہ بن جعفر کے ساتھ، جس وقت جس جگہ آج بھی ان کا روضہ موجود ہے، میں نے سوق حمیدیہ بھی دیکھی ہے، فرماتی ہیں کہ اللہ کی قسم میں نے اپنے معصوم اصغر کا لہو بہتے دیکھا، اپنے جوان بھائی کا سر کٹا ہوا دیکھا، لیکن جو دکھ اور جو مصیبت میں نے سوق حمیدیہ میں 24 گھنٹے برداشت کی ہے، وہ مجھے کربلا میں بھی نہیں ملی۔ 24 گھنٹے لوگوں نے گلیوں کے اوپر، سڑکوں کے اوپر کھڑے ہو کر کہتی ہیں کہ وہ ڈھول بھی بجائے گئے اور پتھر بھی مارے گئے۔ یہ حال ہوا اہل بیت کے نواسہ رسول کے ساتھ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کے ساتھ، جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ حبیب فقل تعالو، ان عیسائیوں کو کہو کہ میں بلاتا ہوں اپنے گھر والوں کو، تم بلاؤ اپنے گھر والوں کو۔ فقل تعالو ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم۔ دیکھو، غور کرنے کی بات یہ ہے کہ مفسرین نے لکھا ہے، محدثین نے لکھا ہے کہ بیٹے آپ کے حسنین کریمین تھے اور بیٹی آپ کی سیدہ فاطمۃ الزہرا تھی۔ یہ انہی کے بیٹے تھے، انہی کی بیٹیاں تھیں جن کو کربلا میں شہید کر دیا گیا۔ اور کوئی آج جو ہے اس کو اختلاف کی کہتے ہیں کہ یہ جی اختلاف رائے سب کا حق بنتا ہے، یہ اپنی جگہ، لیکن جب روز محشر کا دن آئے گا تو پتہ چلے گا کہ شفاعت کرنے والا گھرانہ کون ہے۔ وہ یقیناً قرآن اور حدیث کی روشنی میں خانوادہ نبوت ہے، حسنین کریمین ہیں، جنت بھی ان کی ہے، دین بھی انہوں نے دیا اور تحفظ بھی انہوں نے کیا۔ دار ابی طالب سے جس دین کا آغاز ہوا، اس کی بقا کا مسئلہ، اس کی بقا کا سبب بھی دار ابی طالب سے شروع ہونے والے دین کی بقا جو ہے آل ابی طالب نے کربلا کے میدان میں کی۔ اللہ رب العزت جن کا نام زندہ ہے، حسین کا نام زندہ رہے گا۔ جہاں جہاں ظلم کا نشاں ہے، حسین کا خون رواں دواں ہے، حسین ایمان و آگہی ہے، حسین تکمیل بندگی ہے، حسین گرنا شہید ہوتا تو آج گھر گھر یزید ہوتا۔ تپش جو دیکھی ذرا ہوا میں، چھپایا اسلام کو کعبہ میں، جناب زینب کی اس ردا میں جو لٹ گئی دشت کربلا میں، اور جناب اصغر کے اس لہو میں جو بہہ گیا دین کی آبرو میں۔ جہاں جہاں ظلم کا نشاں ہے، حسین کا خون رواں دواں ہے، حسین ایمان و آگہی ہے، حسین تکمیل بندگی ہے، حسین گرنا شہید ہوتا تو آج گھر گھر یزید ہوتا۔ حسین کا نام باقی ہے، چراغ حسینیت جل رہا ہے اور چراغ حسینیت جلتا رہے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں حسین علیہ السلام کے نقش قدم پر، ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ علامہ صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، آل بیت کے حوالے سے آپ نے بڑی خوبصورت گفتگو فرمائی، اور ڈاکٹر تراب الحسن آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، آج کا یہ موضوع حسین علیہ السلام کے حوالے سے تھا۔
انشاءاللہ اس پروگرام کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت. السلام علیکم. This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Viz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, Muslim Group of Schools and Colleges, Al Kareem Builders, and Al Ghafoor Beverages. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. ہم کون تھے، ہم کیا ہیں، ہمیں کیا ہونا چاہیے تھا. ہمارے ماضی کی سطوت، ہمارے اسلاف کی اخلاقیات و روایات، ہمارا علمی ورثہ جسے ہم کھو چکے ہیں، اس عظمت رفتہ کی بحالی کے لیے دیکھیے پروگرام نمود سحر.